یہ تمام جب چیزیں بہرحال اور قبرستان جاتے ہیں، یہ تمام سب خرافات اور بدعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر جو بھی ہے اس میں۔ اچھا جناب، بہت لمبا ہے بھائی، آخری سوال معذرت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی اور ہم بھی سب سیدھی کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نیت باندھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی محمد للہ، کیا پڑھنا درست ہے؟ مستفید فرمائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح اور بھی ثنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نیت باندھنے کے بعد ہاں وہ نیت باندھنے کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ نیت باندھنے کے بعد ہی، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ میرے سوال زیادہ ہیں، امید کرتا ہوں کہ سبھی سوالوں کا جواب دیں گے، تو بہرحال اس سلسلے میں تحقیق کریں تھوڑی سی۔ مجھے شک لگ رہا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ہاتھ لگا سکتا ہے، جیسے چارپائی کو ہاتھ لگانا، غیر محرم عورت کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تب رہا کہ چارپائی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، چارپائی اٹھا کر کے لے جانا ہے قبر میں اتارنے کے لیے، اس کا محرم جائے گا، کوئی غیر محرم قبر میں اتارنے کے لیے نہیں اترے گا وہ، یا صرف اس کا شوہر یا باپ بیٹا بھائی، جی ہاں وہی شوہر باپ بیٹا بھائی ماموں خالو بھتیجا یا بھانجا جو ہے نا، بھتیجا جو ہاں بھتیجا بھائی کے بیٹے کو بھتیجا کہتے ہیں نا، اگر عورت ہے تو یقیناً وہ بھی یعنی پھپھو ہوئی نا اس کی، ہاں تو یہ تمام سب جا سکتے ہیں۔ غیر محرم سیدھی سی بات ہے، جو غیر محرم ہے وہ نہیں اترے گا قبر میں، جو محرم ہیں وہی لوگ قبر کے اندر اتریں گے۔ بھائی میرے سوالات بس 2-3 سوالات اور ہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ میں دن میں برابر اللہ کا ذکر اور نماز پڑھتا ہوں، لیکن رات میں جب سوتا ہوں تو برا خواب دیکھتا ہوں، جبکہ سوچا بھی نہیں، اس لیے برا خواب ختم کرنے کی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی ہے تو بتلائیے۔ میرے بھائی آپ جو ہے دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں، شام کی دعا، سونے کی دعا، یا قرآن کی سورہ ملک ہے، سورہ جن ہے، آپ یہ تلاوت کر کے سوئیں، کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے آپ پورے جسم کے اوپر اس کو مل لیں، ہاں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر جو آواز سے کرتا ہوں تو دوسرے دن منہ کا گلا درد کرنے لگتا ہے، کیسے ذکر کرنا چاہیے؟ زور لگا، آپ اتنے زور سے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ عبادت کرنے یا اس کی طاقت سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کیوں اتنے زور سے حق مارتے ہیں کہ آپ کا گلا درد کرنے لگے؟ تو اللہ کا ذکر آہستہ سے کریں، پیار سے کریں، کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا گلا پھاڑنے کی؟ غلط بات ہے، اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کو آواز دے رہے ہیں، کسی گونگے بہرے کو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کو آپ آج سے پکاریں۔ اللہ کا چہرہ مبارک اور آنکھ کا سنا ہوں کہ دیکھ لے تو جل جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے بھائی کہ اللہ کا چہرہ مبارک اگر کوئی دیکھ لے اور آنکھ اس کی دیکھ لے تو جل جائے گا۔ البتہ میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے، میرے پاس کتاب موجود ہے، کوئی پیر صاحب تھے اور جناب علی ان کی شادی ہوئی اور ان کو شادی کے کمرے میں داخل کیا گیا کہ حضرت جائیں، اور جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ سجی سنوری دلہن بیٹھی بیچاری، شادی بھی تھی، تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ حضرت میں آپ کی بیوی ہوں، ہے نا، میں آپ کی شریک حیات ہوں، بھائی بیوی ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کیا اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ، اس پیر نے کہا کیا اللہ کی بیوی ہوتی ہے؟ اتنے میں جو کامل اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو وہ عورت جو ہے جل کے خاک ہو گئی، انگار ہو گئی، جل گئی، یعنی تابع نظارہ نہ آ سکے۔ اور اس طرح اور پاکستان میں اس کا مزار موجود ہے، اور میرے پاس حوالہ موجود ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں لا کے بتاؤں گا۔ تو بھائی یہ شیطانوں کے چہرے ہیں جن کو دیکھ لیں تو یعنی یہی دنیا میں وہ جل جائیں ان کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنتی اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، اور اس طرح سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح سے تم بھرے چاند کو، بدر جو قمر ہوتا ہے چاند
ہے نا خوب شباب پہ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کو دیکھ رہے ہو، فلا تضارون ولا تضامون، یعنی تضامون کا مطلب یعنی ایسے دیکھو گے کہ یعنی جیسے تم یہاں مل مل کر کے دیکھتے ہو ایسے نہیں، بلکہ آرام سے اللہ کو دیکھو گے، اور جس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یا دیکھ رہے اوپر تو کوئی چاند کو دیکھتے دیکھتے بعد آدمی مین ہول میں بھی گر جائیں، ٹکراؤ بھی ہو جائے، لیکن اس وقت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دیکھو گے تمہیں کوئی تکلیف، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس طرح اللہ کے چہرے کو دیکھو۔ تو میرے بھائی اللہ کا چہرہ تو وہ ہے جس سے مومنین کی روحیں خوش ہوں گی، اور آخری وہ اللہ کا مرحلہ ہوگا۔ یہ شیطانوں کے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کے انگار لگ جاتی ہے، یہ جہنم میں بھی ایسی انگار لگے گی انہی سے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب، قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنے کی، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور قرآن کو شرعی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں قرآن اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بین الدفتین یعنی دو جلدوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر یا چمڑوں کے اوپر یا کسی چیز پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے قرآن کا مطلب۔ آپ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیت پڑھی، اس آیت کے مطابق وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج کے دن کون ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج کے دن کون ہے؟ ڈھونڈیں کون ہے بھائی اولی الامر منکم۔ آج آپ مملکت سعودیہ عربیہ میں ہیں، یہاں کے اولات امور ہیں، یہاں اولی الامر منکم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو تمہارے اوپر حکمراں ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب اور فرض نہیں ہے۔ آپ یہاں رہیں، اس ملک کے امیر نے، اس ملک کے بادشاہ نے، جو آپ کا کسی بھی ملک میں جو آپ کا امیر المومنین ہے، جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کے علاقے کا، آپ کی بستی کا امیر ہے، جو قرآن و سنت کو دستور مان کر کے اور اس کو نافذ بھی کیے ہوئے ہے، اور اس کی اطاعت کریں۔ یہاں کے امیر نے کہا کہ اشارہ توڑنا ممنوع ہے، اگر آپ اشارہ توڑ کے نکلیں گے آپ گنہگار ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کا اولات امور کا مطلب یہ ہے، اگر یہاں کے امیر یہ کہیں کہ تم زناکاری کرو تو یہ اطاعت حرام ہے، اس کی اطاعت کرنا کہ نہیں بھائی اللہ نے کہا ہے اولات امور کی اطاعت کرو، چلو سود کھاؤ، چلو حرام کھاؤ، چلو زنا کرو، نہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو جو قرآن و سنت کے مطابق، اب کچھ معاملہ یہی معاملہ آئے گا، کچھ معاملات جو اللہ رسول کے ہیں یا نہیں ہیں، امیر نے حکم دیا، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، جب وہ فوج امیر بنایا ایک صحابی کو، راستے میں لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، امیر سے مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا، امیر ایک جگہ رکنے کا حکم دیا اور اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی، امیر کی اطاعت میں تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی، اور پھر کہا اس میں آگ لگاؤ، اس میں آگ بھی تمام مسلمانوں نے لگائی۔ اب جناب علی اس نے کہا، امیر نے جب آگ جل گئی کہ میں امیر ہوں اور اللہ کے نبی نے میری اطاعت کرنے کا تمہیں حکم دیا، اس لیے اس آگ میں کودو۔ ہاں، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جناب علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے، کہا کہ جو ہے کودو۔ مسلمانوں نے کہا ارے ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور تم ہمیں جیتے جی اس آگ میں ڈھکیل رہے ہو۔ دیکھو مسلمانوں کی سوچ، وہ اندھے لوگ نہیں تھے آج ہماری طرح کہ پیر نے کسی عورت سے کہا اور جو ہے پکڑی گئی وہ عورت پاکستان کے اندر، وہ پیر نے کہا کہ تجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کسی نئے بچے کی قبر کھود کے اس میں تو غسل کر نہا، تجھے اولاد پیدا ہو جائے، اولاد ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ظالمہ عورت گئی، بچہ نیا مرا تھا، اس کی قبر کھود کے اس میں جا کے نہائی، آخرکار پولیس نے اس کو پکڑی اور جیل میں ہے۔ اسی طرح پیر نے کہا کہ جا تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، پیر نے کہا، اور باقاعدہ اردو نیوز کے اخبارات میں باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ آئے، اردو نیوز نہیں، وہ نمائے وقت جو جنگ وغیرہ نکلتا ہے پاکستان سے، پیر نے کہا تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، جا ان کو ختم کر دے۔ وہ گیا پشاور، اس نے پستول خرید کے 3 نوجوان بیٹے اور ان کو ایسے سوئے گولیاں مار دی مردود نے۔
सोए सोए गोलियां मार दी, बेटी चीखती हुई आई, उसको भी जख्मी किया, बीवी चीखती आई, उसको भी मार दिया, वो भी जख्मी होकर गिर गई। अब बेटी ने जब ये मामला देखा, छत के ऊपर चढ़ी, मारे डर के कूदी, तो वो बेचारी वो भी लंगड़ी हो गई। इस तरह पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, जेल में गया।